أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولا فهذا علي مولا. صلوات والی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے تو میں اپنی جانب سے آپ تمام پر نکل کے اس ہفتہ ولایت کی مبارکباد بھی کرتا ہوں. ہندوستان میں اس ہفتہ ولایت کا عنوان احتفال متعلقہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنی جانب کا تمام حضرات کی جانب سے وقت کی ماں کی خدمت میں ان کے جد کی ولایت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. چونکہ آپ حضرات ایک ہفتے سے محفل مفاضہ میں شریک ہو رہے ہیں اور وقت معینہ بھی ہے. ماشاء اللہ مولانا شرف صاحب سے آپ سماعت فرما رہے ہیں اور وقت کا لحاظ بھی نہیں رہا اور وقت کا پتہ بھی نہیں چلا. چند جملے آپ کے درمیان میں جی 17 منٹ ابھی ہیں اور اسی 17 منٹ میں انشاءاللہ کچھ میں بھی آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ایک صلوات پڑھے پر محمد والی. رسول نے بہت ہی مشہور و معروف حدیث جسے ہر بچہ کوئی حدیث یاد ہو یا نہ ہو لیکن یہ دو حدیث کو ضرور یاد رکھتا ہے. ایک من کنت مولا فہذا علی مولا، دوسری حسین منی وانا من الحسین. کوئی حدیث یاد ہو نہ ہو یہ دو یا حدیث ضرور یاد ہے. اور ایک نواسا ہے تو ایک داماد بھی ہے اور بھائی بھی ہے. کائنات میں دو عالم میں زمین و فرش پر عرش پر کوئی بھی اگر اللہ کی طاقت ہے رسول کے بعد وہ علی. اور وہ علی ہے انسان اگر عبادت کو انجام دیتا ہے تو اس حیثیت سے انجام دیتا ہے کہ وہ زندہ ہے. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی نفس کو موت آئے گی تو نفس کو، زندہ ہے تو نفس ہے. اور اس نفس کی روح اگر حیات کو نکال دیا جائے تو جسم مردہ پڑ جاتا ہے. روح نکل گئی، جسم مردہ ہو گیا، اب اس میں بدبو آنے لگتی ہے. نبی نے ارشاد فرمایا عبادت کی روح کا نام ہے علی. عبادت کی روح کا نام ہے علی. یعنی جسم سے روح نکلی تو انسان کا جسم دفنانے کے قابل ہو جاتا ہے اور اگر علی کی ولایت نہ ہو تو وہ انسان دفنانے کے قابل ہو جاتا ہے. انسان دفنانے کے قابل ہو جاتا ہے. اب یہ علی کی ولایت کی مناسبت سے محفل ہے. اب علی کی ولایت ہے. نبی نے جاتے بس چند جملے انشاءاللہ جاتے جاتے یہ حدیث بیان فرمائی. کب آپ حضرات کے علم میں ہیں حج سے واپس آ رہے تھے، مجمع کو اکٹھا کیا اور یہ مولا بنا دیا علی کو. ساری حدیث آپ کے سامنے. اب چاہیے جو حدیث بیان کر دیا، اب اس سے پہلے اگر تھوڑا سا ہم آئیں گے کہ یہ آخر علی کی ولایت کو اتنا اہم کیوں قرار دیا گیا. دیکھیے قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ نبا. نبا کہتے ہیں خبر دینے والے. نبی اسی سے بنا ہے کہ خبر دینے والا. نبا کہتے ہیں خبر کو. نبی ہے خبر دینے والے. قرآن میں ایک آیت بھی آئی ہے یسألونک عن النبأ العظیم. میرے حبیب کہ آپ سے سوال کریں گے یہ نبأ عظیم کیا ہے. تو یہ نبأ عظیم کس کو بتایا گیا ہے؟ اللہ نے ساری خبریں امت تک پہنچائی ہیں. نماز خبر، روزہ خبر، حج خبر، احکام جتنے بھی احکامات اللہ نے کے ذریعے سے اور نبی کے ذریعے سے امت تک پہنچائے ہیں یہ ہے خبر. نبأ عظیم کیا ہے؟ عظیم خبر کیا ہے؟ نبی نے کہا یہ نبأ عظیم علی کی ولایت ہے. نبأ عظیم علی کی ولایت ہے.
اب یہ نبا میں اور نبا عظیم میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے نبا عظیم نماز کو کہا گیا، نبا نماز، نبا روزہ، نبا حج، یہ نبا عظیم علی کی ولایت۔ اس میں فرق یہ ہے کہ نبا اگر نماز کوئی نہ پڑھے تو اس کا وارث نماز کو پڑھوا سکتا ہے، حج اگر نہیں کیا دنیا سے چلا گیا تو اس کا وارث حج کروا سکتا ہے، اگر روزہ نہیں رکھا دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کا وارث حج کروا سکتا ہے، روزہ رکھوا سکتا ہے، نماز پڑھوا سکتا ہے۔ لیکن نماز عظیم اتنی اہمیت ہے کہ جب تک زندہ ہے علی کی ولایت ہے، مرنے کے بعد علی کی ولایت اقرار نہیں کرا سکتا۔ اچھا اس کے بعد جتنی بھی عبادات نبی کے ذریعے ہم تک آئی، نبی نے پہنچائے، نبی نے حکم دیا دیکھو نماز پڑھتے رہنا، روزہ رکھتے رہنا، نیک کام انجام دیتے رہنا، چوری نہ کرنا، غنڈہ گردی نہ کرنا، شرارتیں نہ کرنا۔ یہ بتائیے کہ نبی کے زمانے میں جتنے بھی حکم دیے کیا لوگ مان گئے؟ کیا وہ نبی کی امت ہی نماز پڑھنے لگی، روزہ رکھنے لگے، حج کرنے لگے؟ نہیں، نبی کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم رہے، اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم رہے۔ ایسا نہیں کہ ہر امتی نمازی ہو گیا، ہر امتی روزے دار ہو گیا، ہر امتی حج کرنے لگا، نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ یہ ایسی نوبت آ گئی کہ نبی کو ستانے لگے، نبی کے اوپر جانوروں کی غلاظتیں پھینکنے لگے، نبی تب بھی خاموش ہے، نبی نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ لیکن چونکہ جب ایک ایسی بات آ جاتی ہے کہ چاہنے والوں نے کہا پر میرے حبیب یہ بتائیے اور جو نبی گزرے ہیں اپنی قوم کے لیے بد دعا کری تو آپ بھی کریے، آپ بھی کریے۔ نبی نے اور نبی کی طرح بھی بد دعا کری، لیکن قوم پر عذاب نہیں آیا، قوم پر عذاب نہیں آیا۔ اچھا جب عذاب نہیں آتا ہے تو ایسے میں قوم والی اور بھڑکتی ہے۔ یا تو یہ مانیے کہ جو جتنے بھی نبی کی امت میں تھے وہ گناہ گار نہیں تھے، اگر گناہ گار ہیں تو عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اس کا بھی قرآن نے بھی اعلان کیا کہ ابو جہل آیا اور آن کے کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو اپنے اللہ سے کہیے ہمارے اوپر عذاب آئے، ہمارے اوپر عذاب آئے۔ اب نبی نے ہاتھوں کو بلند فرمایا، کہا میرے معبود دیکھ رہا ہے میری نبوت کا صلہ مل رہا ہے، تیری وحدانیت کا کیا صلہ مل رہا ہے، مجھے جھٹلایا جا رہا ہے، تیری تکذیب ہو رہی ہے، اب ان پر عذاب نازل فرما۔ آواز قدرت آئی میرے حبیب دیکھو یہ میرے گناہ سے بچ تو نہیں سکتے، میرے عذاب سے بچ تو نہیں سکتے، لیکن چونکہ ابھی ان کے درمیان میں آپ ہیں اس لیے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، امت کے لیے عالمین بنا کے بھیجا، رحمت بنا کے بھیجا۔ اس وقت ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، جب تک نبی ان کے درمیان میں رہیں گے عذاب نہیں آئے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، لیکن چونکہ یہ واقعہ مکے کا اور مدینے کا، اب ہم نے ایک واقعہ دیکھا غدیر خم کے میدان میں، جہاں نبی ہوں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا، جہاں نبی موجود رہیں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا۔ یہی واقعہ حارث کے ذہن میں تھا کہ جہاں نبی ہوں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا۔ اب حارث آیا اور آن کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، آپ نے ہم سے نماز کے لیے کہا ہم نے نماز پڑھی، آپ نے روزے کے لیے کہا ہم نے روزہ رکھا، آپ نے حج کے لیے کہا ہم نے حج کیا، اب یہ کیا بات ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا، ہم علی کو نہیں مانیں گے۔ اگر یہ حکم آپ کی طرف سے ہے تو اللہ آپ سے سمجھے گا، اور اگر اللہ کی جانب سے ہے تو میرے اوپر عذاب آ جائے۔ حارث کے ذہن میں مکہ کا واقعہ موجود تھا کہ جہاں نبی موجود رہیں گے عذاب نہیں آئے گا۔ یہاں عذاب مانگنے والے نے عذاب خود مانگا، آسمان سے ایک پتھر چلا، واصلے جہنم ہو گیا۔ میں کہوں گا پروردگار یہ کیا ماجرا ہے، مکہ میں دعا نبی مانگ رہے ہیں لیکن عذاب نہیں آیا، وہاں یہ کہہ دیا کہ جہاں نبی موجود رہیں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا۔ یہاں آخر ایسا کیا ہوا کہ نبی نے عذاب مانگا بھی نہیں اور عذاب آ گیا، تو آواز قدرت آئے گی۔ یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ علی کا دشمن کہیں پہ رہے نبی کی موجودگی بچا نہیں پائے گی۔
یہ تو علی کا دشمن تھا، یہ تو علی کا دشمن۔ ایک ہم نے اللہ کا دشمن دیکھا، ابراہا، جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا، یہ تو پھر بھی علی کا دشمن تھا، لیکن اللہ کا دشمن ابراہا آ رہا تو اللہ نے کس کو حکم دیا؟ ابابیل، سب سے چھوٹی چڑیا کو حکم دیا جاؤ تم مارو، اس کو مارنے کا حکم دیا۔ پروردگار تمہارا دشمن ہے، ذریعے سے کہہ رہا ہے، ابابیل سے کہہ رہا مارو، علی کا دشمن ہے اسے خود مارنا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو آواز قدرت آئے کہ دیکھو یہاں بھی فلسفہ سمجھو، وہ علی کا دشمن ہے اور یہ میرا دشمن ہے، میرا دشمن ہوتا ہے اس کو عذاب دلواتا ہوں، علی کے دشمن کو عذاب خود دیتا ہوں، دشمن کو عذاب کیونکہ یہ علی کا دشمن، علی کا دشمن جہاں کہیں ہوگا نہ نبی کی موجودگی کی کام آئے گی، اور جہاں جیسا رہے گا اسے میں خود مانوں۔ یہ بات آ گئی پھر نوے عظیم کی سب سے بڑی خبر، ساری خبریں پہنچائی، نماز، روزہ، حج، زکات، جتنی بھی احکامات اللہ نے ہم تک نبی کے ذریعے پہنچائے، نبی نے بخوبی ہم تک پہنچائے، ہم نے ہر ایک کام کو انجام دیا۔ اب جب ہم سارے اپنے اعمال کی گٹھری لیے ہوئے اب بارگاہ پروردگار میں پہنچیں گے، سارے اعمال ہمارے قبول ہو گئے، ایک ایک جگہ سب کا تختہ لگا ہوا ہے، نماز قبول، حج قبول، روزہ قبول، ساری عبادتیں قبول ہونے کی طرف اب ہم جب بڑھیں گے جنت کے دروازے کی طرف، تو اب سورہ صافات میں آواز پروردگار آئی، قرآن میں ارشاد فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکو ابھی ان سے سوال کیا جائے گا، ابھی ان سے سوال کیا جائے گا۔ پروردگار نماز قبول کر کے آ رہے، حج قبول کروا کے آ رہے، روزہ قبول کر کے آ رہے، سارے اعمال کو قبول کروا کے جنت کی طرف پڑھ رہے، آواز قدرت آ گئی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکو ابھی ان سے سوال کیا جائے گا۔ پروردگار اب کہے گا سوال، تو اس آیت کو ایک مثال سے بات واضح کرتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ مال میں جاتے ہیں، جاتے ہی ہوتے ہیں، تو جاتے ہی ساتھی وہاں سب سے پہلے ٹرالی لیتے ہیں، ٹرالی لیتے ہیں تو ایک ایک ونڈو پہ جاتے جاتے سامان رکھتے جاتے ہیں، اتنے میں ایک سیلس مین بھی آتا ہے، یہ بھی لے لیے ایک کے ساتھ ایک فری، یہ بھی لے لیے ایک کے ساتھ فری۔ اب ہم ساری ٹرالی بھر رہے ہیں لیکن سیلس مین ہم سے پیسہ نہیں مانگ رہا، ہم سے پیسہ نہیں مانگ رہا۔ اب ہم نے جب پوری ٹرالی بھر لی، جیسے ہی باہر کی طرف نکلے اب ہم کو روک لیا گیا، بھائی اب کیوں روکا؟ سامان ہم بھر رہے تھے، ہماری مدد کرنے کو تم بھی آ گئے، یہ بھی لے لیے، یہ بھی لے لیے، یہ بھی لے لیے، ٹرالی سو ساری بھر دی، لیکن جیسی گیٹ سے باہر نکلنے لگے آپ نے ہمیں روک لیا کہ آپ نہیں جانے دیں گے۔ کہ کیوں؟ کہ اب سارے سامان کی اجرت دینا ہوگی، سارے سامان کی اجرت دینا ہوگی۔ نماز قبول ہو گیا، روزہ قبول ہو گیا، اب جنت کے دروازے میں جیسے ہی داخل ہوں گے اس سارے اعمال کی اجرت دینی ہوگی۔ پروردگار وہ اجرت کیا ہے؟ کہ میں نے اجرت یہی رکھی ہے، میرے حبیب ان سے کہہ دو ہمیں ان سے کچھ نہیں چاہیے سوائے آل محبت سے محبت اختیار کریں۔ اب اجرت دیے علی کی ولایت، علی کی ولایت عظیم نعمت ہمارے درمیان اللہ نے ہمیں عطا کر دی۔ نبی نے حج سے آخر سے آ گئے اعلان فرما دیا، سارا واقعہ آپ کے اندر ہے، قرآن کے آ جاتے ہیں، قرآن پڑھا الحمدللہ، پورا واقعہ دادا واقعہ دیں وقت بھی ہو چکا ہے، بس آخری بات فتح ہوا۔ حج سے بعد روکا، بلایا گیا، 3 زمانوں کو اکٹھا کیا ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا گیا، جو موجود ہے اور آگے والوں کو پیچھے بلایا گیا۔ اونٹ کا کچاؤ کا ممبر بنایا گیا۔ نبی کو آتی یہ اونٹ کے کچاؤ کا ممبر بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جو علی نے خیبر کو فتح کیا ہے ہوا کے گوشت پر، تو کیا وہ نبی علی کو ہوا کے گوشت پر بلند نہیں ہو سکتے؟ چاہتے تو بلند ہو سکتے تھے ہوا کی گوشت پر، اعلان کرتے تھے۔ یہ آخر اونٹوں کے کچاؤ کا ممبر کیوں بنایا؟ رسول نے آگے تک نگاہ امامت سے دیکھا، نبوت سے دیکھا کہ نبی امتی جتنے ہیں عرب والے، ان کی خاصیت یہ ہے کہ اونٹوں پر جب جب بیٹھتے ہیں بغیر کجاوے کے نہیں بیٹھتے،
ان کی شان یہ ہے کہ اونٹ پہ جب بھی بیٹھیں گے تو بغیر کجاوے کے نہیں بیٹھیں گے. نبی نے یہ بھی یاد دلایا آنے والی نسلوں کا جب جب یہ اونٹوں کی کجاووں کو دیکھیں گے علی کی ولایت کو یاد کریں گے. علی کی ولایت کو یاد کریں گے. بس عزیزو علی کی ولایت کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس احتفال کی، اس عید غدیر عید مبائلہ کی ہفتہ ولایت کی مناسبت سے عنوان سے پروردگار ہمارے دلوں میں علی کی ولایت کو پیوست کر دیں. دنیا سے اٹھیں تو علی کی ولایت پر قائم و دائم سکھیں. جس طریقے سے ہم اس وقت یہاں ہفتہ ولایت کو عنوان سے محفل کو انعقاد کر رہے ہیں اور سماعت فرمائے ہیں، پوری دنیا میں ہندوستان میں اسی طریقے سے ہفتہ ولایت کی محفل کو باقاعدہ طریقے سے منایا جائے. محمد آل محمد کے صدقے میں جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، بارئین ہیں، محفل کی تمام دینی حاجات کو پورا فرما. خصوص دعا یہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے روضے کی جنت تعمیر فرما، زمانے کے سکون تعمیر فرما.